صرف تصوف اور طریقت کی باتیں نہیں، ہر گھر کے اندر کہانی گھر گھر کی ہے یہ، ہر گھر کے اندر کہا جاتا ہے کہ میرا خاوند میرا مجازی خدا ہے۔ خاوند کیا ہے؟ مجازی خدا ہے۔ اچھا، یہ دنیا دار جو ہے یہ تو بن گیا خدا، تو جو خدا کا بندہ ہوگا، خدا کا ولی ہوگا، پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر نفس پرست اور دنیا دار یہ بن گیا مجازی خدا، تو پھر پیر و مرشد جو نفسانیت سے مبرہ ہے وہ کیا ہوئے؟ وہ ہے مظہر نور خدا۔ یہ ہے مجازی خدا، وہ کیا ہے؟ مظہر نور خدا۔ شریعت کے بھی یہی مسائل ہیں اور طریقت کے بھی یہی مسائل ہیں۔ اسی کے ہوتے رہ جا نہ اسے توحید کہتے ہیں، اسی کے ہوتے رہ جا نہ اسے توحید کہتے ہیں۔ ایک کی حد کا مسیح ہے، مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ عارف کامل مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اور یہ کیا ہے؟ صورت ذل الہ۔ تو پیر کامل صورت ذل الہ، تو آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ لو، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ یہ 800 سال سے مثنوی شریف جو ہے یہ دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، کروڑوں مسلمان پڑھ کے دنیا سے چلے گئے۔ علامہ اقبال نے روحانی مرشد مانا مولانا روم کو، جنہوں نے یہ اسلامی ملک کا تصور دیا تھا، مصور پاکستان۔ وہ جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر اقبالیات میں ذکر کرتے ہیں، پیر رومی خاکرہ اکسیر کر از غبارم جلوہ تعبیر کر، میرے رومی نے مجھے مٹی سے، میرے پیر نے مجھے مٹی سے سونا بنا دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان ابود روا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء نہیں کہا، سورۃ یونس کے اندر کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، ان کو کلا نہیں کہا اولیاء، بلکہ کہا اولیاء اللہ، کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے ساتھ سے جدا نہیں کر رہا تو ہم کون ہیں ہم میں فرق ڈالنے والے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہیچ فرق درمیان نبوت روا،
یہ رواج جائز نہیں ہے یہ ان میں فرق کرنا اللہ کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں جب اللہ کہتا ہے میں سب کچھ ہی بن جاتا ہوں تو پھر یہ در خداوندی ہوا نا یہ کیا ہوا در خداوندی ہم در خداوندی پر آ کر خدا سے مانگ رہے ہیں ہم خدا